کہ ایسا کچھ ماحول بھی دکھائی دے رہا ہے آج کل، کیونکہ اسی کا شہرا ہے، اسی کا چرچا ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے ہم جب دیکھتے ہیں ایک الگ الگ میدان کا ہے، وہ یہاں سے آیا، وہاں سے آیا، وہاں سے آیا، بہت بڑا دائی ہے، بہت بڑی دائیا ہے، بہت بڑا مبلغ ہے، بہت بڑی مبلغہ ہے، کافی پاپولر ہے، کافی دین کا دعوت کا کام کر رہا ہے۔ اس لالچ میں آدمی سوچتا ہے کہ کوئی شارٹ ٹرم کورس کر لے، سال 6 مہینے کا، 2 سال کا، 3 سال کا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو عالم فاضل دائی بنا کر کے دنیا میں پیش کر دے۔ ایسے ہی لڑکیاں، عورتیں، یعنی بچیاں ہماری، یہ بھی سال 2 سال کا کوئی کورس کر لے، 3 سال کا، 4 سال کا کوئی کورس کر لے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو داعیہ، عالمہ فاضلہ بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش۔ یاد رکھیں یہ بڑا خطرناک راستہ۔ علم حاصل کرنا منع نہیں ہے، کورس بنائے جاتے ہیں تو بنائے جائیں، لیکن یاد رہے کہ ایسا علم حاصل کر کے کوئی داعیہ، کوئی دائی، عالم، مبلغ، فاضل نہیں ہو جائے گا، کوئی عالمہ، داعیہ، مبلغہ نہیں ہو جائے گی۔ عقیدے، ایمان، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، سیاست اور سارے حلال و حلال کے حرام کے مسائل میں دنیا کے لوگوں کو رہنمائی کرنے کی کا حق انہیں پہنچنے لگے، اس قابل وہ کبھی نہیں ہو۔ اس لیے یہ بھی کام، یہ بھی قدم ہمارا اور آپ کا اسی جہالت کو بڑھاوا دینے میں مدد کرنے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے اللہ واسطے جو علم حاصل ہوتا ہے، جو بھی حاصل ہو، 1 گھنٹے سے، 2 گھنٹے سے، 1 مہینے سے، 2 مہینے سے، اس علم کو حاصل کر کے اپنی ذات سے جہالت کا خاتمہ کرو، اپنے بال بچوں، اپنے پڑوس میں، اپنے گھر بار میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں اس علم کا استعمال کر کے ان کی رہنمائی کرو، لیکن اسٹیج اور ممبر سنبھالنے کی کوشش نہ کرو، دنیا کا دائی اور دنیا کا مبلغ اور دنیا کا محدث بننے کی کوشش نہ کرو۔ ایسی ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے، ان کے یہاں بھی کافی بڑھاوا چل رہا ہے، ایک کو دے کے دوسری، دوسرے کو دے کے تیسری، چوتھی، 5ویں، اور دیکھا جا رہا ہے کہ دھیرے دھیرے بھیڑ لگ رہی ہے، اور پتہ لگانا مشکل ہو رہا ہے کہ اس کا علم کتنا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، پتہ نہیں ہے کیا، لیکن عالمہ ہے، داعیہ ہے، فاضلہ ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ان کا آنا جانا اور لمبے لمبے سفر کرنا، محارم کے ساتھ، غیر محارم کے ساتھ، اس طرح چل رہا ہے۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ یاد رہے علم حاصل کرنے کا مرجع سچے پکے علماء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے سامنے خواتین کا سب سے بڑا اگر کوئی علم حاصل کرنے والا میرے بھائیوں طبقہ تھا تو وہ آپ کی ازواج مطہرات کا طبقہ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، کبھی ان خواتین نے مسجد نبوی میں درس دینے کی کوشش نہیں، خطاب نہیں ہوا، خطاب نہیں ہوا، لیکچر نہیں ہوا، خطبہ نہیں ہوا، درس نہیں ہوا، مسائل پوچھنے کے لیے صحابہ کرام جاتے تھے۔ کوئی مسئلہ، اما عائشہ جانتی ہوں گی، اللہ کے نبی کے پاس رہتی تھی، حفصہ جانتی ہوں گی، ام سلمہ جانتی ہوں گی، میمونہ جانتی ہوں گی، چلو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہم جب جاتے تھے پوچھتے تھے، اللہ کے نبی وفات پا گئے، جاؤ چلو یا بھیجو کسی کو جا کر کے ازواج مطہرات سے اس مسئلے کا صحیح جواب پوچھتے، اس افسار تو ہوتا، لیکن یہ نہیں ہے کہ خطبے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، آپ کو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ یاد رہے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ آزاد ہونے کی کوشش نہیں کرنا ہے، علماء سے ہی جڑیں، مرد بھی علماء سے جڑیں، بھی ہماری مائیں بہنیں بھی اہل علم سے ہی علم حاصل کریں، خلوت میں نہیں، تنہائی میں نہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اساس کو بنائیں، علماء کرام، کبار علماء کو، اکابر علماء کرام کو، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔